بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بڑے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نہایت خاص وزیر تھا جس پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کے بارے میں جو بھی مشورہ کرنا ہوتا وہ اسی سے ہی کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر اس سوال پر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری تو بس یہی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں ہی میری زندگی گزر جائے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، مجھے تمہاری وفاداری پر پورا یقین ہے، اسی لیے اس بات کو رہنے دو۔ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ ایک بہت بڑی اور شاندار سلطنت کے سلطان ہیں۔ مجھے آپ پر بڑا رشک آتا ہے اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سلطنت کے صرف 10ویں حصے کا ہی مالک ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ یہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم 10ویں حصے کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں اپنی آدھی سلطنت ہی تمہیں دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو ہمارے سلطان ہیں، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی قربان، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر تم آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دیے۔ پہلا فرمان یہ تھا کہ میری آدھی سلطنت اس وزیر کے نام کر دی جائے، اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کریں، میں نے تو ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، میں نے تو آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش بیان کی تھی، آپ مجھے یہ سزا نہ دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں 30 دنوں کی مہلت دے رہا ہوں۔ ان 30 دنوں میں تم نے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو دوسرا فرمان یعنی موت کا فرمان کینسل ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو دوسرے فرمان کے مطابق 30 دن کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب غور سے میری بات سنو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے تینوں سوالوں کے بعد کہا کہ جاؤ، ان سوالوں کے جواب تلاش کر کے 30 دن کے اندر اندر میرے پاس واپس آؤ، تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب وزیر بیچارہ پریشان مرتا کیا نہ کرتا ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی لگن میں لگ گیا۔ اب وہ تھا تو وزیر، اس نے دارالحکومت کے دانشمندوں، مفکروں اور ذہین لوگوں کو بلا کر اکٹھا کیا اور وہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے اپنی اپنی عقل، سمجھ اور تجربے کے حساب سے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کسی کا جواب وزیر کے دل کو نہ بھایا۔ ہر روز وہ نئے لوگوں کو بلاتا، سوال ان کے سامنے رکھتا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی وہ ایک سوال کا جواب بھی فائنل نہیں کر سکا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ موت کی تلوار اسے اپنی گردن پر لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب دانشمندوں سے بات نہ بنے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی فقیر، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑا کہ شاید انہی کے پاس اسے اپنی مشکل کا حل مل جائے۔ کئی دنوں تک وہ جنگلوں اور پہاڑوں کی ہاک چانتا رہا، وادیوں میں گھومتا رہا، جہاں کہیں بھی اسے کسی بزرگ، کسی نیک آدمی کا پتہ چلتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دن رات سفر کر کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اسے اپنی وزارت بھول چکی تھی، اس کے جوتے پٹ گئے تھے، اس کے پاؤں میں چالے پڑ گئے تھے، داڑھی بڑھ گئی تھی، بال بے ترتیب ہو گئے تھے۔ اب وہ کہیں سے بھی وزیر نہیں لگتا تھا۔ 1 مہینہ کتنی جلدی گزر گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ مہینے کے آخری روز اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔
محل کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں جیسے لیٹ سا گیا۔ آخر آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اسے ایک آواز آئی۔ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب صرف میرے ہی پاس ہے۔ یہ آواز سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے جسم میں تو جیسے جان آ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ایک فقیر تھا جو درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک کتا تھا جو برتن میں دودھ پی رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں؟ کون ہو تم؟ وزیر نے پوچھا۔ وہ فقیر مسکرایا۔ اس نے اپنی بسیدہ سی چادر اٹھائی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس چادر کے نیچے ایک انتہائی بشقیمت لباس تھا جو صرف بادشاہ کے انتہائی مقرب لوگوں کو ہی ملتا تھا۔ جناب، ایک وقت تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کا انتہائی قریبی وزیر تھا، اور مجھ سے بھی وہی غلطی ہو گئی تھی جو غلطی آپ نے کی ہے۔ تو تم بھی سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکے، لیکن بادشاہ نے تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ وزیر نے پوچھا۔ نہیں جناب، مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب مل گئے تھے، اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت مجھے دے دی تھی، لیکن میں نے اس سلطنت کے پروانے کو پاڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ سلطنت آپ کو ہی مبارک ہو، اور خود اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ وزیر حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر فقیر بنا بیٹھا ہے، لیکن یہ وقت اس کی حماقت پر افسوس کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ وہ اس فقیر کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، مہربانی کر کے میری زندگی بچا لو، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ فقیر نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، پہلے 2 سوالوں کے جواب میں تمہیں مفت میں دے دیتا ہوں، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، وزیر فوراً بولا۔ فقیر نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب سنو۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی چاہے کتنا بھی طاقتور، امیر یا اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ہی جواب وزیر کو صحیح لگے تھے۔ فقیر کی باتوں میں سچائی تھی، ان کو جٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، تو تیسرے سوال کے لیے تمہاری کیا شرط ہے؟ وزیر نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کتے کے سامنے سے دودھ کا برتن اٹھایا اور وزیر کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتے کا بچا ہوا یہ دودھ پینا پڑے گا۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بلا کوئی کیسے پی سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے دودھ کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فقیر اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں۔ وہ سامنے محل کا دروازہ تمہاری موت کا دروازہ ہے۔ جاؤ اور شاہی جلاد تمہارا سر تن سے جدا کر دے گا، لیکن اگر تم ابھی جینا چاہتے ہو اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ دودھ پینا ہی پڑے گا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی، اور دوسری طرف عزت نفس کی قربانی تھی، کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ دونوں ہی کام بڑے مشکل تھے۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا۔ آخر جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے منہ سے لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گیا۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب بتاؤ۔ فقیر نے اس کی حالت دیکھ کر ایک کہا لگایا اور بولا، تمہارے اس عمل میں ہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ اپنی غرض، اپنی مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا
کہ یوں یوں میں موت کو فراموش کرتا جاؤں گا اور زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں دلستا چلا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تم بھی اگر زندگی کی ان تلخ حقیقتوں کو جان لو گے تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے باہر نکل آیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنے گٹھیا پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم کہیں اپنی موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے جو اپنی خواہشات کی دلدل میں دلس کر غرض کا غلیظ پیالہ پینے پر مجبور ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔